موجودہ دور کے اندر کوئی آدمی اپنے کاروبار سے پریشان ہے تو کوئی آدمی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے خوف زدہ ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی موجود ہے اور معاشی عدم استحکام بھی موجود ہے۔ چنانچہ ہر دوسرا آدمی پریشان نظر آتا ہے اور بعض لوگ تو ان حالات کے پیش نظر اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بنے گا، ہماری گزر بسر کیسے ہوگی، ملکی حالات کیسے سنوریں گے، مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی، کاروبار کیسے اچھا ہوگا، ملک کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، قوم کس طرح آسودہ حال بنے گی۔ یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے ہر طبقہ فکر اور ہر شخص کی آواز ہے۔ میرے دوستو، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، حالات سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے کنٹرول اور قبضے کے اندر ہیں۔ ان حالات میں بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے کے، باتیں کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان دیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایسے حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر دوسری پریشانی، دوسری سے بڑھ کر تیسری پریشانی، لیکن جب وہ مالک کائنات حالات کے کایا کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پلٹنے پہ آیا تو دیر نہیں لگی کہ اللہ رب العالمین نے ایک فقیر شخص کو وقت کا پیشوا کیسے بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک چرواہے کو ایک عظیم منصب قیادت کے اوپر فائز کیسے کیا۔ چنانچہ باتیں کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مہنگائی اور جتنے کاروبار کے مسائل، جتنے معاشرے کے اندر قتل و غارت اور فتنے اور فساد اٹھ رہے ہیں، ان تمام کے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے اپنی سچی کتاب قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم میری طرف آ کر تو دیکھو، نہ میں اسباب کا محتاج ہوں، نہ حالات میرے قبضے اور کنٹرول سے باہر ہیں، ہر طرح کے حالات بھی میرے حکم سے چلتے ہیں، میرے حکم سے ختم ہوتے ہیں۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ جو مشکل گھڑی تمہارے اوپر آ جائے، جو مشکل وقت تمہارے اوپر آ جائے، بڑی بڑی قوموں کے اوپر، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر، بڑے بڑے ملکوں کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے ہر طرح کے حالات میں استقامت کے ساتھ اگر رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب رجوع میری طرف کرتا ہے تو میں ان حالات سے بندے کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ایسے نکال لیتا ہوں جس طرح کوئی بندہ آٹے سے بال کو نکال لیتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح بے سر و سامانی کا عالم کتنا ہے، دیکھیں تو صحیح بے یقینی کی صورتحال کتنی ہے،
دیکھے تو صحیح ملکی حالات کس طرح تنگ دست ہو گئے ایک بندے کے اوپر. آپ دیکھیں تو صحیح اپنا قوم قبیلہ بھی ساتھ نہیں, برادری بھی ساتھ نہیں. وقت کا بادشاہ اپنے دربار کے اندر اپنی طاغوتی قوتوں کے پاس بیٹھ کے ایک بندے کے قتل کرنے کے منصوبے بنا دیتا ہے, اور اس بندے کو جس کے سر کے اوپر اس کے باپ کا سایہ کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, خاندان کوئی نہیں, اور وطنوں بے وطن ہو کے وہ بندہ ان حالات کے اندر مصر کو چھوڑ کے ایک ایسی آبادی کی طرف جاتا ہے, مصر کو چھوڑ کے ایک ایسے لگ و دگ میدان اور دور افتادہ ایک بستی کی طرف جاتا ہے, جس بستی میں جاننے والا بھی کوئی نہیں, پہچاننے والا بھی کوئی نہیں, اور یہ سفر بھی ایسا ہے کہ ذات راہ بھی کوئی نہیں اس سفر کے اندر. یہ سفر بھی ایسا ہے کہ جس رستے کا پوری طرح علم بھی کوئی نہیں, جس منزل پہ جا رہے ہیں وہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں, وہاں پہ کاروبار بھی کوئی نہیں, خالی ہاتھ ایک ہستی وہاں سے چلتی ہے, اللہ رب العالمین پہ کامل یقین رکھ کے کہ میرا اللہ میرے لیے رستے کھول دے گا, میرا اللہ میرے لیے رستے کیا کر دے گا, کھول دے گا. جو ہی مدین میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام, کہاں پہنچے, مدین میں. مصر کا سفر کر کے قتل کے منصوبے بادشاہ وقت فرعون نے بنا دیے, کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر کے مدین میں پہنچتے, بکریاں چرانے کی مزدوری کرتے ہیں. کون سی بکریاں, اونٹ اور بکریاں چرانے کی مزدوری کرتے ہیں. تقریباً 10 سال یہ مزدوری کر کے مدین کے عظیم بزرگ پیغمبر شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح اس مسافر کے ساتھ کر دیتے ہیں. اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے, یقین کس پہ ہونا چاہیے, بولو اونچی آواز سے, اللہ کی ذات کے اوپر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس مصر کی طرف آتے ہیں, بیوی بھی ساتھ ہے, بھیڑوں اور بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ ہے. اللہ کے پیغمبر رستے میں پہنچے, ایک پریشانی نہیں 3 پریشانیاں لاحق ہو گئیں. کتنی پریشانیاں, بولیے اونچی آواز کے ساتھ. اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے, ہر طرح کے حالات کو سدھارنے والا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے, بندے کو عزت و عظمت دینے والا کون ہے. اونچی آواز سے. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سب سے جو پہلی پریشانی آئی ہے کہ آپ اندھیرے کے اندر, رات کی تاریکی کے اندر رستہ بھول گئے. رستہ, بیوی بھی ساتھ ہے, ریوڑ بھی ساتھ ہے. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں کوہ سینا کے قریب جا کے رستہ بھول گئے کہ میں نے کہاں جانا ہے. رستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں, پتہ بھی کوئی نہیں. میرے دوستو, رات کا سمرا ہو, دن کا ٹائم بھی نہ ہو, اور پھر رات کی اس تاریکی اور اندھیرے کے اندر بیوی بھی بندے کے پاس ہو, اس وقت بندہ رستہ بھول جائے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے. اندھیرے کے اندر رستہ بھول گئے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ رستے میں رات گزارنے کے لیے کوئی بستر بھی خاص پاس کوئی نہیں. اوپر سے سردی کا موسم ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بیوی بھی ساتھ ہے, مال بھی ساتھ ہے. تیسری پریشانی یہ بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ بیوی بیمار بھی ہو گئی. میرے دوستو دیکھے تو صحیح حالات کس طرح کے آ گئے. پہلی بات یہ ہے کہ مسافر ہیں, رات کا ٹائم ہے, رستہ بھول گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ
اس موسم کے حساب سے آپ کے پاس بستر بھی کوئی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیوی بھی بیمار ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ درد سے شروع ہو گیا ہے۔ جہاں پر ایک عورت کو کسی دوسری عورت کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، وہاں جنگل کے اندر ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ اوپر سے بیماری بھی ہے، ادھر سے سردی بھی ہے، ادھر سے رات کی تاریکی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ ساری کی ساری پریشانیاں آ گئیں، اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میرے مولا مجھے رستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، میرے اللہ میرے پاس سردی کا سامان، جس وقت میں یہ سردی دیکھتا ہوں تو سامان تیار کرنے والا بھی کوئی نہیں، میرے اللہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، رات کے اس اندھیرے کے اندر، رات کی اس تاریکی کے اندر میری بیوی کی میرے سوا تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پریشانیوں کے اندر، ان حالات کے اندر اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کے وہاں سے اپنی بیوی سے ایک بات کہہ کے کہ اللہ والی تو ذرا ٹھہر جا، وہ میں آگ دیکھتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، شاید کوئی وہاں بندہ ہو، آبادی ہو جو آگ جل رہی ہے، وہاں سے کوئی چیز لے کے انگارے وغیرہ، تیری سردی کا بھی میں اہتمام کرتا ہوں، وہاں کوئی بندہ موجود ہوگا، کوئی گھر چکا ہوگا، کوئی آبادی ہوگی، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہوں گے، رستے کا بھی پتہ کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قرآن گواہ ہے، ابھی کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں نقشہ کھینچا، اللہ کریم فرماتے ہیں اِذْرَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اس وقت اپنی بیوی سے کہنے لگے انکسو، آپ ذرا یہاں ٹھہریں، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، شاید میں وہاں سے آپ کے سیکنے اور تاپنے کے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، آپ کی سردی کا اہتمام ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس علاقے کا رہنے والا، رستوں کو جاننے والا ہو، میں مسافر بندہ اس سے اپنا رستہ پوچھ لوں کہ میں نے واپس مصر جانا ہے، کہاں سے جائیں، کیسے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 عطا نودی یا موسیٰ، جو ہی اس وادی میں پہنچتے ہیں جہاں پہ انہیں آگ نظر آ رہی تھی، اس جگہ پہ جو ہی موسیٰ پیغمبر پہنچے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے، اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے جتنی آگ تیز ہوتی ہے درخت کے پتے بھی، ٹہنیاں بھی اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، سبزہ وہاں پہ بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، یہ عجیب آگ ہے، جتنی تیز ہوتی ہے درختوں کے پتے اتنے زیادہ سبز ہیں، اسی طرح ٹہنیاں بھی سرسبز و شاداب ہیں، لہرا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو رات ہے، دوسرا بندہ نہ بندے کی کوئی ذات، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے، تیسرا بیوی پیچھے پریشان بیٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، چوتھا رستہ بھی بھولے ہوئے مسافر ہیں، گھبرا کے جو ہی واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ آپ کے بالکل قریب آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب تھا کہ وہاں سے بھاگ جاتے، اوپر سے اللہ پاک نے آواز لگائی، انی
आना रब्बुक, इन्नी आना, बोलो ऊंची आवाज से, इन्नी इन्नी आना रब्बुक। ए मेरे मूसा पैगंबर, इसको आग न समझ, रब की तजल्ली समझ। रब की क्या समझ? बोलो जरा ऊंची आवाज से मोहब्बत के साथ। फरमाया आग न समझ मेरे मूसा कलीम, रब की तजल्ली समझ, मैं तेरा रब हूँ। फखलाना अलैका, अपने जूते पीछे उतार दे। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप एक मुकद्दस वादी तुआ में पहुंच चुके हैं मेरे मूसा पैगंबर। मेरे दोस्तों, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ज्यादा हैरान हो गए कि मैं तो आया हूँ रात की तारीकी में आग लेने के लिए, ऊपर से माजरा क्या बन गया मेरे साथ। देखो तो सही, जो चंद लम्हे पहले एक मुसाफिर थे, अल्लाह पाक ने उन्हें रहबर और रहनुमा बना दिया है। जो चंद लम्हे पहले रास्ता भूले हुए थे, अब अल्लाह पाक ने उन्हें हाथी बना दिया है। जो थोड़ी देर पहले मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने आए थे, अल्लाह ने पैगंबरी का मनसब अता कर दिया। हर तरह के हालात में रहनुमाई करने वाला कौन है? परेशानियां दूर करने वाला कौन है? गम गलत करने वाला कौन है? मेरे दोस्तों, सारे गमों का इलाज इसी के अंदर है कि बंदा रजू करे तो किसकी तरफ करे? ऊंची आवाज से जरा मोहब्बत के साथ बोले। आज हम नमाजें पढ़ते नहीं हैं, हालात को पूछते रहते हैं, रब ताला के दरबार में सजदा करते नहीं हैं, कहते हैं यार महंगाई बड़ी है, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। मेरे दोस्तों, किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजे पे दस्तक देनी है, वो रब ताला का दरवाजा है, जिस अल्लाह ने ऐलान करके रखा है, वकाल रब्बुकुम उदऊनी फस्तजिब लकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे रब का ऐलान है कि मुझे पुकारो, दिन को पुकारो तापी, रात को पुकारो तापी, सफर में पुकारो तापी, हजर में पुकारो तापी, बीमारी में पुकारो तापी, खुशहाली में पुकारो तापी, बदहाली में पुकारो तापी। फरमाया बेगाने हो तापी, अपने हो तापी, एक मर्तबा तुम्हारा पुकारना, एक अल्लाह के दरबार में आवाज लगा देना, ये तुम्हारा काम है। फरमाया तुम्हारी सारी परेशानियों को अपनी कुदरत और रहमत कामला के साथ दूर कर देना, मैं अल्लाह का काम। क्यों जी? अल्लाह कादिर है कि नहीं? यकीन बढ़ता पे है कि नहीं बढ़ता पे है? ईमान में ताजगी आती है कि नहीं आती जब अल्लाह का कुरान बंदा सुने? अल्लाह हमें कामिल यकीन नसीब। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी बंदे, किसी पार्टी, किसी जमात पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? बोलो ऊंची आवाज डाल। एक मोमिन बंदा हर तरफ मायूस हो सकता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में मायूस बोलो नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, आप उस जिंदा हस्ती पे भरोसा करें जिस अल्लाह को कभी मौत, बोलो मेरे दोस्तों, ये दुनिया धोखे का घर है। दोस्त हैं तो धोखा दे सकते हैं, सज्जन हैं तो धोखा बंदे को दे सकते हैं, अपने हैं तो धोखा दे सकते हैं, बिरादरी बंदे को मुश्किल वक्त में छोड़ सकती है, हत्ता के भाई छोड़ सकते हैं, मुश्किल वक्त में बंदे को उसका साया छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे ऊपर यकीन रखने वाला, मैं अल्लाह से कभी भी नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक ने फरमाया 5 गल्लां की, कितनियां? 5 बातें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से की रात के अंधेरे में। कितनी बातें? अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा कलीम, जे आए वादी तवा विच ते सुन के अग नहीं, ए रब दी तजल्ली है, ए रब दी, बोलो ऊंची आवाज से, तजल्ली है। इन्ननी
اننی انا اللہ، میرے موسیٰ کلیم میں اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ ڈائریکٹ اللہ نے خطاب فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے تو آپ کو کلیم کہتے ہیں، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر، وطنوں بے وطن ایک مسافر کو رستہ دکھا دینا، اونٹوں اور بکریوں کے چرانے والے کو، ایک چرواہا بندے کو منصب نبوت پہ فائز کر دینا۔ اے میرے موسیٰ کلیم، رستہ بھولے ہوئے کو اپنی امت کا، اپنی قوم کا ہادی راہبر رہنما بنا دینا، یہ میں اللہ کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ میرے دوستو، اللہ چاہے جو ایک لمحہ پہلے اتنے پریشان تھے، ایک لمحے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پریشانی کیسے دور کی ہے۔ اللہ نے فرمایا 5 چیزیں میں آپ کو دینے لگا ہوں اس رات کی تاریکی میں۔ میرے موسیٰ کلیم اللہ، نہ تیرے پیٹ کے سارے موجود نے، نہ مصر دا کوئی بندہ موجود ہے، ایک میں ہوں، ایک آپ ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ، تیسرا کوئی فرد نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی نوری نہیں، کوئی ناری نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ، اپنے دل کے اندر جو چیز عقیدے کے طور پہ تم نے رکھنی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیوں بھائی عقیدہ توحید دل میں آنا چاہیے ہے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اے پریشانیاں ختم ہوندیاں تا عقیدہ توحید دی برکت نال۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم یہ عقیدہ توحید ہے۔ میرے مولا ذرا تشریح تو کر، عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ پہلی چیز جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، لا کہنی چاہیے سی تھوڑی نکلی نہیں۔ میرے دوستو ایو تے چیز ہے جڑی بندے نو نجات دلاندی ہے، ایو تے چیز ہے جڑی مشکل وچ بندے نو سہارا دیندی ہے، ایو تے چیز ہے جڑیاں پریشانیاں نو ختم کردی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا لا پیغمبر موسیٰ کلیم یہ عقیدہ رکھیں کہ میرے سوا الہ اور معبود، بولو اونچی آواز نال، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا، حالات سنبھالنے والا، مشکل سے نکالنے والا، کاروبار دینے والا، عزت دینے والا، بیٹے دینے والا، اولاد دینے والا، مقدموں سے رہائی دینے والا، میرے سوا اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا۔ اے میرے محبوب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، جس وقت یہ بات آپ کے دل کے اندر پیوست ہو گئی کہ 14 طبق کی کائنات کے اندر ہر چیز کا سیمپل نمونہ موجود ہے، ہر چیز کا ثانی موجود ہے، دنیا کے اندر کاریگر ہیں تو دوسرا پڑھ کے کاریگر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی صاحب علم ہے اس سے پڑھ کر بھی کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بندہ صنعتکار ہے اس سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن 14 طبق کی کائنات کے اندر زمین آسمان کے اندر اگر نوے کڑی ذات ہے جتنی
کوئی جدی مثال ہے وہ صرف اللہ پاک ہے وہ صرف کون ہے بولو اونچی آواز نال وہ صرف اللہ پاک دی ذات ہے اس لیے میرے موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی جس وقت میرے سوا معبود کوئی نہیں عبادت کر میرے موسیٰ پیغمبر تو میری کر عبادت کس کی کر اب ہم چاہتے ہیں نا سارے حالات بدلے اگر حالات بدلے تو ہمیں کس کی طرف آنا پڑے گا اللہ پاک کی عبادت کی طرف اللہ فرما دے میرے بندے جیڑا کام میں تیرے ذمہ نہیں لایا او تو کرن دے تے او دے پیچھے تو بھج دے او دے پیچھے تو جگراتے کٹ دے او دے پیچھے تو نوراتے کٹ دے او دے پیچھے تو دو نوکریاں کر دے رزق تیرے ذمہ نہیں میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جانور نہیں رینگنے والا کوئی ایسا جانور نہیں جس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو اللہ فرما دے نو کملیا تیری روزی روٹی دا انتظام کرنا تے تیرے پیدا کرن والے خدا دے ذمہ ایسی تیرے ذمہ میں اللہ پاک نے جیڑا کام لایا ہے وہ اپنی عبادت والا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے